بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انیشل جو رسپانس آ رہا ہے بجٹ کا، الحمدللہ آپ کا تیسرا بجٹ ہے، لیکن ایک جنرلی یہ ہے کہ توقعات سے بہتر بزنس فرینڈلی بجٹ ہے۔ ہمارے ساتھ شو میں عارف حبیب صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پلیزنٹ سرپرائز ہے۔ ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جس طرح کا ماحول الحمدللہ بن سکتا ہے، اس میں پاکستان کی ضرورت آبویسلی 4% گروتھ سے تو ہمارا کام بنے گا نہیں۔ پچھلے 3 سال سے جو ہے ہم 2% اور 2% اور 3.7% پہ اٹکے ہوئے، 4% ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اس کا پوٹینشل پرہیپس جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ آل ان آل جو ہے وہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ بہرحال بیسکلی یہ بات ہے کہ توقعات سے بہتر بجٹ ہے۔ انیشل تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ بس کسی اچھی بات سے بات کو شروع کریں۔ نہیں کمال خان بھائی، پھر تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ ویلکم بیک۔ میں جب پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ میں تو اس وقت کراچی میں آپ کے ساتھ ملاقات رہتی تھی اور آپ کے چینل میں حاضر ہوتا تھا اور پیش ہوتا تھا۔ تو تھینک یو فرسٹ آف آل ان گیٹنگ می آن ٹو یور شو۔ لیکن دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو عارف بھائی بھی ہیں اور باقی بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں کہ معاشی استحکام جو میں نے آج کامران بھائی میں نے اسپیچ میں بھی یہ کہا کہ معاشی استحکام کبھی بھی منزل نہیں تھی، اٹ واز اے مینس ٹو این اینڈ، کہ ہم اس کو سسٹین کی طرف انشاءاللہ کیسے لے کر جائیں گے۔ تو میں صرف وہ 3-4 اقدامات کا آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کو اچھی طرح اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ان دا فرسٹ انسٹنس what we have done in terms of the taxation regime، ٹھیک ہے جی، وہ اس میں whether is ایکسپورٹرز جن پہ ایڈوانس ٹیکس ختم کیا گیا، آئی ٹی ایکسپورٹس پہ برقرار رکھا گیا جو ایف ٹی آر کی رجیم تھی، اسی طرح سپر ٹیکس کا دیکھیں یہ بہت بڑا قدم ہے کہ پہلے 6 سلیبس پہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے جو چھوٹے کاروبار اور چھوٹے بزنسز ہیں دے آر آؤٹ آف اٹ۔ اور پھر جو پچھلے سال بھی میں یہ کہہ رہا تھا، پچھلے سال کے بجٹ میں بھی کامران خان صاحب میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دس از ڈائریکشن آف ٹریول، اور میں نے کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس ڈائریکشن آف ٹریول کو ایک جامع طور پہ اور ایک اس کا عملی قدم ہم نے آگے لیا ہے۔ کیونکہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی ڈائریکشن آف ٹریول ہے، لیکن ایٹ دا ہائیسٹ سلیبس اس کو 10% سے 8% لے کر آنا۔ اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی ان کے جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں ان میں بڑی خاطر خواہ کمی ہم لے کر آئے ہیں۔ اور سیلریڈ کلاس دیکھیں میں ہر جگہ اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس کا ہم ادراک کر چکے ہیں کہ یہ کامران بھائی کہ ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اور سیلریڈ کلاس اس پہ ڈسپرپورشنیٹ بوجھ پڑا ہے۔ تو اگر ڈسپرپورشنیٹ بوجھ پڑا ہے تو وی کی ناٹ کنٹینیو ٹو سے دیٹ۔ تو آج ہم نے اس کو جو ایک ڈائریکشن آف ٹریول کو اس کا عملی جگہ پہنایا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ ایک تو جو مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر انڈسٹری ہے، اور یہ کامران بھائی میں صرف آپ کو یہ کہوں گا it's not only about taxation. It's the ease of doing business. The other part of it is the financing part. لیکن جو ایکسپورٹ ری فائنانس کے لیے ہم نے آج جو رقم مختص کی ہے ایکسپورٹ ری فائنانس، میں آج بجٹ کی اسپیچ کے دوران کہا بھی ہے کہ ابھی بات ہوتی ہے کہ جی انفلیشن بڑھ گئی، اس سے پالیسی ریٹ 11.5 ہو گیا جو فیکٹ بیسڈ، لیکن اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت تھی۔ کامران بھائی یہ جو ایکسپورٹرز کو یہ جو ایکسٹینڈڈ اب فائنینسنگ بھی ملے گی وہ 4.5% پہ رہے گی۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک قدم ہے، ہم صرف ٹیکسیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، 4.5% پہ فائنینسنگ ملنا ان ٹوڈے جی جو اس کے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے جی وہ بھی ہے۔ سیلری کلاس کا جب بھی آپ بات کریں گے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود کامران بھائی اسٹینڈرڈ کلاس سے آیا ہوں ادھر، جی تو مجھے اب 2.5 سال ہو گئے، میں اب سیلری نہیں لے رہا ہوں، میں اب because that's part of my public service، اسی میں privileged to serve the country in this capacity. But the reality is کہ جو سلیب کم کیے گئے اور جو سرچارج کو
जो उसको खत्म किया गया. So this is not direction of travel. We have taken under Prime Minister leadership very, very important steps, sir, in terms of taking it forward. बिल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टिमुलस टाइप है जो कि मिलेगा, जो कि ये कंसेशंस हैं या जो टैक्स रिडक्शंस है, ये तमाम चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ये एक बड़ा साइजेबल अमाउंट है. ये कहाँ से ये पूरा होगा, ये किस तरीके से इसको फंड कहाँ से करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है. उससे पहले मैं सुन रहा था अभी हमारे आबाद के जी अहमद बख्शी, ये हसन बख्शी साहब हैं चेयरमैन जी. अच्छा, बख्शी साहब मौजूद हैं. अच्छा जी. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस कमें की गई हैं, आई होप ही रियलाइजेज एंड ऑल ऑफ दैट कि जी हमने ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस बड़े, ये कोई हमने मार्जिनली नहीं इसको मूव किया. वी हैव रिड्यूस दीज कमरान भाई बाय हाफ. दिस इज ए construction industry moving in the right direction, because once again this is a very important step of there. अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि आप इसको कर कैसे रहे. तो पहली बात तो ये है कि मैं सब सूबों का आज हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी वहाँ मौजूद थे. हम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में सारे वज़राए आला वहाँ मौजूद थे. कमरान भाई देखें, वी हैड टू टॉक टू आवर कोलिशन पार्टनर्स, वी हैड टू टॉक टू ऑल आर प्रोविंसेस कि हमें उसमें मदद दें. और ये जो मदद है ना, ये है एसेंशली जो आज आपने बजट देखा है कि जिस तरह आपने डिफेंस का बजट बढ़ाया है. मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे 2 एक्टिव बॉर्डर्स हैं कामरान भाई, और अंदरूनी खलफशार जो चल रही है 2 सूबों. सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है ना. हम जो मर्जी कर लें, अगर हम उनकी जरूरियात नहीं पूरी कर सकते to get our country moving in terms of the security, because देखिए अब बात होती है कि जी लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, उसमें ठीक है, टैक्सेशन है, एनर्जी है, इंटरेस्ट रेट्स है. पहली बात जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी. तो उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं कि हमें ये जो सूबों ने और सूबाई वज़ीर आला ने हमारे कोलिशन पार्टनर की हेल्प की है. दूसरा जो आप कह रहे हैं उसमें ये है कि जो भी हमारे पास आएगा, जो रिसोर्सेज आई हैं, उसको हम ज़्यादा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के हम इस्तेमाल करेंगे. हम जो हमने वादा किया है, और उसमें वादा ये किया है कि enforcement and compliance. We are very clear, कि हमने नए टैक्सेस अब नहीं लगाने, बट जहाँ सिस्टम में लीकेजेस हैं, जहाँ थेफ्ट है, जहाँ करप्शन है, उनको तो हम प्लग कर सकते हैं. तो हमारे जो आज मेजर्स आप जरूर देख लीजिएगा, आप इसको डिटेल में देखिएगा, मैं आपके पास फिर हाजिर हो जाऊंगा. लेकिन हमने कोई नेक्स्ट टैक्स नहीं लगाए. This is going to be funded through enforcement and compliance. जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उनको देना चाहिए, लेकिन हम कोई नई टैक्स मेजर नहीं लाएंगे. लेकिन वो कहाँ से जो औरंगजेब साहब, जो हमारा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी हमारी इकॉनमी है. जो हमारा कंप्लाइंट सेक्टर है और जो हमारा जो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर है वो उतना ही बड़ा है. वो जो है कि वो मिसाल के तौर पे आपने ये जो FBR की स्कीम, फेसलेस स्कीम, और ये वो बड़ी अच्छी, बड़ी इनोवेटिव, बहुत अच्छा एफर्ट है, डेफिनेटली होना चाहिए. लेकिन है उन्हीं के लिए ना जो कि टैक्स कंप्लाइंट है. लेकिन वो लोग जो कि टोटल इससे बाहर है, जो कि 13 ट्रिलियन 12.5 ट्रिलियन की कैश इकॉनमी पाकिस्तान में चला रहे हैं, जो पाकिस्तान की इतनी मैसिव कैश इकॉनमी पे वो बैठे हुए हैं, जो कि आपके सिस्टम से बाहर हैं, बिल्कुल है. आप उनके बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं, उनके पास सब कुछ है. उनके लिए क्या होगा, क्योंकि वो है सबसे बड़ा जगह जहाँ से कि आप जो अभी आपने ऑफर्स किए हैं, जो कंसेशंस दिए, इसको डबल भी कर सकते हैं कि अगर उनका 25 या 30% भी हम उनको काबू कर सकें तो. अच्छा, मैं
I used to mention جب میں خود چیئرمین پاکستان بزنس کاؤنسل تھا جی تو جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نہیں میری کامران خان صاحب کی جی جی سر پلیز آواز آ رہی ہے آپ کی پلیز. ارے بھائی یہ تو ابھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو نان کمپلائنٹ سیکٹر جو اتنی بڑی کیش اکانومی میں بیٹھا ہوا ہے جو بالکل ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کوئی بڑی کوئی سرچ نظر نہیں آئی ہے. بالکل اس میں نظر بھی نہیں آئی ہے اور آئی تھنک دیکھیں اس میں تو ایک آپ ڈنڈے سے ان کو ٹھیک کرنا ہے وہ تو جو پاسبل ہے وہ کریں لیکن آپ ایسے انوویٹیو جو ہے انسینٹیوز بھی لائیں. اب بہت سارے لوگ جو پہلے ہمارے حالات خراب تھے تو جب پچھلے دنوں فیلڈ مارشل صاحب کراچی آئے تھے تو سارے بزنس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنے پیسے انہوں نے کہا کہ پیسے اپنے باہر سے واپس لائیں. انہوں نے کہا ہم لانا چاہتے ہیں آپ ہم کو راستہ تو دیں ہمیں راستہ تو پتہ ہے وہ 111 سیکشن 111 صرف وہ $50,000 کا کر دیا تھا اس کو کہ اس کو آپ بڑھائیں کچھ ہمیں ابھی جیسے انہوں نے یہ ہے ہمارے ساتھ منسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے ہم سب کا اور اینالسٹ کی حیثیت سے بھی اور پاکستانی کی حیثیت سے بھی کہ یہ جو نان کمپلائنٹ سیکٹر ہے یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا جو کسی صورت سے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہونا چاہتا ڈاکیومنٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بڑا ہمیں یہاں پہ سرچ نظر نہیں آیا کوئی بڑا کوئی ان کی گرفت جو ہے وہ ان بجٹ پروپوزلز میں نظر نہیں آئی. میں صرف یہ ہماری ایک کوشش ہے کاوش ہے جو پریروگیٹو آپ اس کو کیسے لکھنا چاہتے ہیں. پہلے تو جو اس وقت ساری چیز تھی کہ آپ نے ڈسپرپورشنیٹ برڈن ڈالا ہے آن دا ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دا سیلف کلاس. تو ہماری اس بجٹ میں یہ کاوش تھی کہ ہم اس کو نیچے لائیں اور ہم نے کوشش کی ہے. آپ اس کے یو ول بی دا جج کہ وہ کوشش ٹھیک ہے کتنی مناسب ہے کیسے ہو سکتی ہے. مائی پرسپیکٹو وی ہیو شون اے ویری کلیئر ڈائریکشن آف ٹریول کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم نے یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کی وسعت کیسے لانی ہے ٹیکس بیس میں اس سے بھی ہم نے ریٹیلرز کی جو بات کی ہے کہ کہیں سے شروع تو کریں نا ہم کہیں سے تو شروع کریں. بیکاز اگر 10 سال سے نہیں ہوا 15 سال سے نہیں ہوا 20 سال سے نہیں ہوا تو اس سیکٹر پہ ان سیکٹر پہ جو ڈسکاؤنٹ بہت پڑا ہے اس کو کم کریں ان کو ان سیکٹرز کو لانے کی کوشش کریں. آئی تھنک دیٹس ون. دوسرا میں ابھی عارف بھائی کی بات سن رہا تھا اس میں نے ابھی کنسٹرکشن کی جو بات کی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹرانزیکشن ٹیکسز کو ہم جو نیچے لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بڑی ایک میں بہت پر امید ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ دیٹ کنسٹرکشن سیکٹر انشاءاللہ از آلسو گوئنگ ٹو سورٹ آف موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور باقی ہم جو میں نے آج بجٹ کی بات کی ہے کامران بھائی کہ سب یہی بات کرتے ہیں معاشی استحکام اور میں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے آج کہ معاشی استحکام کبھی بھی منزل نہیں تھا لیکن معاشی استحکام پہ پہنچنا بڑا ضروری تھا. اس کی بڑی سمپل بات ہے. میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جب یہ فلڈز آئے ہیں اس فلڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں رائٹ وے کہا گیا کہ آپ جائیں بھی انٹرنیشنل اپیل میں جو 22 میں ہوئی تھی آپ جنیوا جائیں آپ یو این جائیں اور یو این پہ اپیل کریں. ہمارے پاس اپنے وسائل موجود ہیں. میں گیا وزیر اعظم صاحب کے پاس منسٹر پلاننگ کے پاس کہ ریسکیو اینڈ ریلیف ہم کیوں اپنی ایسی جاتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم نے باہر اپیل کرنی ہے. اور کامران بھائی یہ ڈیٹ ہے جو بار بار کہتے ہیں نا یار ڈیٹ بڑھا رہے ہیں کوئی گرانٹ دے دے تو بات مجھے سمجھ آتی ہے. اور ڈیٹ لے کے ہم نے ریسکیو ریلیف کرنی ہے تو نہیں. دا فسکل بفرز وچ وی ہیو گاٹ اویلیبل بیکاز آف معاشی استحکام تو وہ اس طرح کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں 3 ایگزوجنس شاکس ملے ہیں اس اکانومی کو جو ٹریڈ ٹیرف کا تھا پھر یہ سیلاب آئے اور پھر یہ کانفلکٹ ہے. but الحمدللہ وی آر فنشنگ دس فسکل ایئر کامران بھائی آن اے ویری گڈ نوٹ. اور میں تو یہی کہوں گا کہ آج ہم نے پرو گروتھ بجٹ پیش کیا ہے
باقی آپ جج ہیں, جو بھی آپ کہیں گے ہم بے اس شک کی بات بالکل سنیں گے. بے شک. عمرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ہمارا اس وقت جو ریسنٹ ویکس کے اندر منتھس میں جو ہمارا پرابلم آ گیا ہے وہ انفلیشن, اور یہ ایک بڑا ایک آبویسلی 11.7%, اور پھر اوور آل بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اٹس اے بیڈ اومن, اور مگر ظاہر ہے کہ یہ وار کی وجہ سے ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وار شاید ہوپ فلی ہفتہ 10 دن 12 دن 15 دن کے اندر یہ حالات بہتر ہوں, اور آئل پرائسز آلریڈی جو ہیں آج آپ دیکھیں 85 وغیرہ پہ کروڈ ہے, تو یہ اگر کم ہو تو پھر بجٹ کم ہو, معاف کیجیے گا, انفلیشن انشاءاللہ کم ہو جائے, کیونکہ اب خطرہ یہ ہے کہ آگے ایم پی سی ہونے والی ہے, اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ انٹرسٹ ریٹ پھر بڑھ گئے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شاید پرہیپس اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ویٹ کرنا چاہے آگے کیا حالات ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک انفلیشن اگر کم نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آج کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر جنوری میں کامران بھائی اگر ہم بات کر رہے ہوتے تو اس وقت آئی ووڈ ہیو اسٹیٹ ود جو جی ڈی پی گروتھ کے نمبر تھے, اور وہ اسٹیٹ بینک, پلاننگ کمیشن, منسٹری آف فائنانس, وی ور اسینشلی اگریڈ ود دوز نمبرز کہ یہ 3.75 سے 4.75 پہ ہم کہیں آئیں گے. لیکن پھر یہ پچھلی جو ششمائی ہے the last quarter, obviously that put a dent into all of that. تو الحمدللہ we still ending at 3.7% going into 4%. لیکن جو دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں انفلیشن تو بڑی ہے, اینڈ دس از امپورٹڈ انفلیشن, جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں اس میں, اور میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم سب دعا گو رہیں وزیر اعظم صاحب کی, فیلڈ مارشل صاحب کی, ڈی پی ایم, یہ رنگ لائیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے کل یا پرسوں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا تھا سلمان صاحب, انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ. اس کا آپ کوئی توڑ نہیں کر سکتے. اللہ کرے یہ اگلے 2 دنوں میں, اگلے ہفتے میں یہ سیز فائر مکمل ہو جائے, ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے. لیکن دیر از نو گوئنگ اوے فرام دا فیکٹ دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ. تو اگر آپ نے تو اس سے اگلے 3 مہینے 6 مہینے کا اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ آئے گا. تو میں اور لیکن الحمدللہ ہمارے پاس فسکل اینڈ ایکسٹرنل بفرز موجود ہیں. کمال خان صاحب, آج انشاءاللہ ہم $18 بلین پہ اپنا ایف ایکس ریزروز انشاءاللہ تعالی جون کے آخر میں ہم کمپلیٹ کریں گے, which is close to 3 months of import cover, and we have the fiscal buffers available. ہم انشاءاللہ اس کو آگے ضرور لے کر چلیں گے, اور جو پرو گروتھ ہم نے بجٹ دیا ہے, میری پوری امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس میں ہاتھ تھامے گا. تو ایک اور چیز مجھے یہ فرمائیے گا کہ آبویسلی گوئنگ فارورڈ کتنی برین سٹارمنگ ہوئی ہے, کتنے ہم پریپیئرڈ ہیں, کتنے ہم نے تیاری کی ہے. سیٹل ہوتا ہے یہ ویسٹ ایشیا کا ایشو, اور آبویسلی ایران جو ہے وہ سیٹل اسی پہ ہوگا کہ ان کا ریسٹوریشن ہوتی ہے, کچھ اکنامک انٹیگریشن ہوتی ہے, کچھ ان کی سینکشنز کم ہوتی ہیں, آبویسلی ان کے پاس روم ہوتا ہے, اور ہمارا بہت اب ڈیپ ان کے ساتھ تعلق ہوا ہے, یہ تمام چیزیں, اور یہ سب اسی فائنینشیل ایئر میں اللہ نے چاہا تو ہوگا. ہماری کچھ برین سٹارمنگ وغیرہ ہوئی, ہماری تیاری ہے کچھ فرام دیٹ فار دیٹ سینیریو ایز ویل. جی کمل صاحب, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ تو مارچ سے یہ بات شروع ہو گئی تھی. دیکھیں یور ریمیٹنسز ول فال آف دا کلف, نہیں ہوا نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ اس میں کوئی الاسٹیسٹی نہیں ہے. تو پہلے یہ تھا 3.5 3.6 تھا, پھر 3.8 ہوا, 3.8 کی جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ چلے ٹھیک ہے, عید کا اور رمضان کا امپیکٹ تھا, اور اب یہ 4.25 ہوا. اس کے علاوہ کمرا صاحب آپ جانتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جب سے یہ چل رہا ہے تو 100 سے 190 بلین ڈالر آتے تھے. اپریل میں یہ 322 ملین ڈالر آئے ہیں, اور مئی کا میرے پاس اب فائنل نمبر نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ذکر نہیں اس کا کرنا چاہتا, لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ 300 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. شوز جو آتے ہیں PRI کے تھرو ایٹسٹرا. تو دیکھیں جہاں میں صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سیکنڈ تھرڈ آرڈر امپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. اس میں جو امپورٹ کا بل ہمارا بڑا پیٹرولیم کا
वो अप्रैल में $1 बिलियन से बढ़ गया, लेकिन अब चूंकि हम उसको एनसीएमसी की थ्रू मैनेज कर रहे हैं, वो ही इंपोर्ट का बिल ऑयल का जो है $500 मिलियन पे आ चुका है। एंड लेट्स सी हाउ वी ट्रीट एंड वी गो इनटू जून। सो वो वोलेटिलिटी अपनी जगह मौजूद है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और जंग में कामरान खान साहब कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के लिए जो रेमिटेंसेस और आरडीए के फ्लोज हैव बीन एन अपसाइड, और जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो इस वक्त पोर्ट कासिम पे हो रहा है, जो गवादर में हो रहा है, वे पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव डीप सी पोर्ट्स, वो आपके ट्रेड फ्लोज और आने शुरू हो चुके हैं। अब कामरान खान साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि द बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। हाउ डू वी मेक दीज परमानेंट फ्लोज which are FX related or whatever upside is available now in terms of ports and shipping, हम इसको परमानेंट आगे कैसे लेकर जाएं, और इसमें हम सब का एक किरदार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी अपनी बजट स्पीच के अंदर, और ज़ाहिर है ये साल भी हमारे इस्लाह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन अब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई है। जो लेजिस्लेशन वाली चीज़ थी वो भी सब हो गई है। आगे फिर ये 3 जो हमारी डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन आ रही है। आपने फरमाया कि हम, और बहुत चीज़ों का आपने नाम लिया मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल है। ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट है जो कि गेम चेंजर, क्योंकि मसला ये है कि 4% ग्रोथ से जो है काम नहीं बनेगा। और सब तो हमारा सिर्फ ये ख्याल है कि किसी न किसी एंगल से जो है ये ग्रोथ जो है ये 5 के करीब 5, 5.5 तक पहुँच सके, और उसके लिए गुंजाइश तो बहुत है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें जैसे आपने जिक्र किया, मैं उसका अहाता करना चाहूँगा। देखिए कि हम ग्रोथ को तो किसी वक्त भी आगे ले जा सकते हैं in terms of pumping liquidity into the economy and lead with consumption-led growth. उसका कामरान खान साहब आप भी उसको देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं जब मैं प्राइवेट सेक्टर नहीं था। That does not work and that gets us into boom and bust cycles. तो अब हमने जो आज जितने भी हमने काम लिए हैं वो इकदाम ही ऐसे लिए हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। ये मेरी पहली बात है कि वो 5% से खत्म होती है, 6% से खत्म होती है। टाइम विल टेल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ईयर और कपल ऑफ ईयर। और दूसरी जो आपने जो जिक्र किया है उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जी प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड द कंट्री। हमारा काम सिर्फ इतना होना चाहिए, क्योंकि आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया है, ये प्राइवेटाइजेशन के साथ रिलेटेड है। एवरीथिंग दैट वी डू, क्योंकि इसमें बड़ा एक चीज आती है कि जी आपका पीएसपी जो है वो कितना था और कब आ गया है। और इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे टू गो फॉरवर्ड। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड द कंट्री। इसमें प्राइवेटाइजेशन में जो टेलवेज हमें मिली है पीआईए से, 3 डिस्कोज, अनदर 2 डिस्कोज, इसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम शुरू करेंगे, इसमें बैंक शामिल है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। जो चीज हम प्राइवेट सेक्टर के हवाले करते जाएं, प्रोवाइडेड वी हैव द राइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैंड थिंग्स ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो आपने जो बात की है जी, दैट इज द वे फॉरवर्ड कामरान खान साहब। थैंक यू सो मच। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे साथ थे।